بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ جمعرات کے روز 5ویں دن میں داخل ہو گئی۔ آذربائیجان کے صدر نے کہا کہ ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ آرمینیا کی فوج پیچھے ہٹ رہی ہے اور ہم کسی کی نہیں سنیں گے اور ہم اپنا علاقہ آزاد کروا کر رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے پاکستان، افغانستان اور خاص طور پر طیب اردگان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہمیں اپنی فوج کے علاوہ کسی بیرونی طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فرانس اور ترکی کے درمیان تعلق پہلے ہی اچھے نہیں تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے درمیان تجارتی رابطے بھی بند کر دیے ہیں۔ طیب اردگان نے کہا تھا کہ آذربائیجان کو معاملات اپنے ہاتھ میں لینے چاہیے اور ترکی اپنے تمام وسائل اور دل سے آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے۔ فرانس کو اردگان کے اس بیان سے بہت تکلیف ہوئی۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا کہ ترکی کی جنگی بیان بازی آذربائیجان کو دوبارہ قبضہ کرنے کی ترغیب دے رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق فرانس آرمینیا کا ساتھ دے سکتا ہے۔ آرمینیا نے ترکی پر الزام لگایا کہ ترکی نے ہمارے طیارے کو مار گرایا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ترکی کے F-16 طیارے آذربائیجان میں موجود ہیں۔ روس نے جنگ بندی کا مطالبہ کیا، لیکن روس کے ترکی کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی آرمینیا کا ساتھ نہیں دے گا۔ امریکہ تو ویسے بھی کووڈ-19 کا شکار ہے اور الیکشن بھی ہونے والے ہیں، اس لیے امریکہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے اس کی سالمیت پر آنچ آئے۔ بہرحال آذربائیجان نے قرباخ کے بہت سے دیہات آزاد کروا لیے ہیں اور آنے والے اگلے چند دنوں میں وہ انشاءاللہ اپنا کھویا ہوا حصہ جو 30 سال سے عیسائیوں کے قبضے میں تھا اس کو آزاد کروا لے گا۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب پاکستانی عوام بھی یہ سنے گی کہ پاکستان نے اپنا کھویا ہوا حصہ یعنی کشمیر آزاد کروا لیا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی جنگ کو اس لیے روک لیا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں اور یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہیں، لیکن آذربائیجان اور آرمینیا دونوں ایٹمی طاقتیں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔